آج کا ہمارا موضوع شہنشاہ صداقت، رازدار عشق و محبت، یار غار، یار بازار، یار بیزار، خلیفہ اول بلا فصل، یار حیدر کرار، امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور شہنشاہ شجاعت، داماد مصطفیٰ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں محبتیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے دل کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، محبوب علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے دل اپنوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ پہلے رب نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر رب نے محبوب کے صحابہ کا ذکر فرمایا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، ان کے دلوں کے اندر بڑی سختی ہے، وہ بڑے سخت دل ہیں، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا علی الکفار، کفار کے لیے بڑے سخت دل ہیں، لیکن رحماء بینہم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اپنوں کے لیے رب نے ان کے دلوں کے اندر نرمی کو پیدا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا قرآن کی روح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو انداز تھا کفار کے لیے، اس انداز کے اندر سختی تھی، لیکن جو اپنوں کے لیے انداز تھا اس انداز کے اندر نرمی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں محبت کے انداز تو دیکھو۔ ایک دن مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ اب دیکھو یہ نظریہ کہ سارے صحابہ میرے دوست ہیں، یہ نظریہ حضرت مولا علی کا ہے۔ پتہ چلا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ آج جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں اور سارے صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، حقیقت میں یہ نظریہ ہمیں مولا علی نے سکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میرے دوست ہیں۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے شان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کے بارے میں مولا علی سے سوال کیا گیا تو آپ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی شان کے کیا کہنے، رب نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ کہتے ہیں مجھ سے ابو بکر صدیق کی شان کا کیا پوچھتے ہو، ان کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ان کا جو نام ہے
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابو بکر صدیق کا نام صدیق خود کائنات کے رب نے رکھوایا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے، مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کا نام جو صدیق ہے، فرمایا جبرائیل امین اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے کائنات کے رب نے ان کا نام صدیق رکھوایا ہے۔ پتہ چلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق، اس کے بارے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا خود بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں محبتوں کے کیا کہنے، کس کس موقع پر ہونے والی محبت کا ذکر کیا جائے۔ جب بھی دیکھو مولا علی ذکر کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا تو مولا علی بڑے پیار سے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ آپ نے جب بھی مولا علی کا ذکر کیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی محبتوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق مولا علی سے پیار کرتے تھے اور مولا علی جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار کرتے تھے۔ آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی دوریاں نہیں تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان میں دوریاں نہیں تھی، رحماء بینہم، رب نے آپس میں ایک دوسرے کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو خلافت ہے، آپ یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں، اس پر حضرت مولا علی سے سوال کیا گیا۔ آج تو معاشرے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے، معاذ اللہ جی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور دیکھو کہ گھر والوں کا حق بنتا ہے، تو حضرت مولا علی سے یہ سوال کیا، رب کعبہ کی قسم ہے آج سوال پیدا ہوئے، امت پر مشکل وقت آج آیا ہے، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی امت کو اس مسئلے کا حل عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بصرہ کی سرزمین میں ہیں، چند اشخاص اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مولا علی سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں چلتا ہے؟ سوال یہ تھا کہ یا علی، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو بتائیں یہ جو آپ کی خلافت ہے، یعنی جو آپ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کے پاس کوئی تحریری طور پر موجود ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں؟ حالانکہ آپ پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے اور ہم آپ کو پہلا خلیفہ ہونے کا اعزاز دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم پر، تدبر پر، تفکر پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا لوگوں تم اس طرح کی بات نہ کرو، حقیقت میں پہلا خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پھر اس کو بڑے کھلے انداز میں اور وسیع طور پر بیان فرمایا کہ اس فتنے کی امت میں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں لوگوں ایسا تو نہیں ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام اچانک موت آئی اور آپ دنیا سے چلے گئے، بلکہ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، اس کے بعد آپ اپنے بستر مبارک پر تھے، پھر نمازوں کا وقت ہوا، مسجد میں اذان ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مؤذن گئے، اے اللہ کے محبوب اذان ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جا کر ابو بکر صدیق کو کہو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آج کے ملا نے کتاب میں نہیں لکھا، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو مولا علی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ اب دیکھو حضرت مولا علی کی فکر، خدا کی قسم جب میں پڑھ رہا تھا میں اس بات سے حیران تھا
کہ ہمیں تو آج اور کل کا پتہ نہیں ہوتا. مولا علی کی نظر کتنے دور دور تک تھی. آپ نے کہا لوگوں بات یہ ہے حضور علیہ السلام آپ کی طبیعت مبارک نسازگار ہوئی, اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا. مولا علی کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہے وہ دیکھو جی نماز کا وقت ہوا. حضرت مولا علی وہاں پر موجود نہیں تھے, آپ غیر حاضر تھے, اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز کا کہا گیا. اور بات جو مولا علی نے خود بیان فرمایا, آپ فرماتے لوگوں یہ بات نہیں کہ میں موجود نہیں تھا, میں غیر حاضر تھا. فرمایا میں غیر حاضر نہیں بلکہ وہاں پر حاضر تھا, پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. پھر اگلی بات دیکھو, یہ سوال ہو سکتا تھا, مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیمار تھے تو اس وجہ سے کہا گیا ابوبکر صدیق آپ نماز پڑھاؤ. مولا علی فرماتے میں بیمار بھی نہیں تھا, میں تندرست تھا, غیر حاضر بھی نہیں تھا, وہاں پہ موجود تھا, سویا ہوا بھی نہیں تھا, جاگ رہا تھا. کہتے ساری باتوں کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جا کر ابوبکر صدیق کو کہو مصلی امامت پر کھڑے ہو اور لوگوں کو نماز کی امامت کروائیں. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھو, کوئی سوال اس پہ اٹھ سکتا ہی نہیں. کیوں؟ میرا علم ہو تو سوال اٹھ سکتا ہے, آپ کا علم ہو تو سوال اٹھ سکتا ہے. یہ بیان وہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میرے محبوب فرماتے میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اب مولا علی کا انداز دیکھو بیان کرنے کا. پھر آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں کوئی سوال کرے, یہ چونکہ حق مولا علی کا تھا اور کسی اور نے جا کر اور پیغام دیا. مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے علی آپ جاؤ اور آپ جا کر ابوبکر صدیق کو کہو لوگوں کو نماز کی امامت کروائیں. پھر دیکھو آگے حضرت مولا علی کا فرمان. آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا, میرے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا, مجھے بھی فرمایا. اب ہم دونوں گھر والے تھے اور دونوں وہاں پر موجود تھے. ہماری موجودگی میں سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اے عباس آپ جاؤ, اے مولا علی آپ جاؤ, آپ جا کر خود ابوبکر صدیق کو یہ پیغام تو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب دیکھو یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ, یہ نظریہ خلافت اول حضرت ابوبکر صدیق کی عقیدہ کہاں سے ملا؟ ہمیں لمبی باتیں نہیں آتی, مختصر سا جملہ یہی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے ابوبکر صدیق کی پہلی خلافت کا عقیدہ ہمیں خود مولا علی نے سکھایا ہے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات باہر کی ہے ہی نہیں, مولا علی کا ذکر ہے, ان کا فرمان ہے. آپ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا. کہتے ہیں وصال کے بعد, چونکہ وصال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا اس وقت ہم نے اختلاف نہیں کیا کہ کسی نے کہا ہو نہیں یہ خلیفہ ہو, دوسرے نے کہا ہو یہ خلیفہ ہو. مولا علی فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا رسول اللہ نے جس بندے کا انتخاب ہمارے دین کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے, ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اس بندے کا انتخاب کر دیا ہے. اور کہتے ہیں وہ ہستی جناب ابوبکر صدیق کی ہے. پھر مولا علی کہتے ہیں ہم نے اتفاق رائے سے آپ کو پہلا خلیفہ مانا, اپنا امام بنایا, اپنا رہبر بنایا, اپنا محسن بنایا, اپنا قائد بنایا. پھر مولا علی حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. آج ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد کا امام ہو, کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے, بندے کہتے ہیں میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ میرا اس سے اختلاف ہے. میں کہتا ہوں قربان جاؤں, دیکھو مولا علی کا ابوبکر صدیق سے پیار کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں مولا علی نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں.
پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، آپ نے اپنا خلیفہ حضرت عمر فاروق کو منتخب کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی دو بھی ایسے صحابہ نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو، نہیں خلافت کسی اور کی بنتی ہے، حضرت عمر نے معاذ اللہ قبضہ کر لیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں نہیں، اور یہاں تک کہ مولا علی فرماتے ہیں آپ سے جب کسی نے سوال کیا، آپ نے کہا اگر خلافت میری نہ بنتی، قبضہ کیا ہوتا، کہتے ہیں میں منبر کی پہلی سیڑھی پر بھی کسی کو قدم نہ رکھنے دیتا، کیونکہ میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے شیر خدا بنایا۔ علی مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، علی شیر مصطفیٰ بھی ہے، کہتے میری خلافت ہو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں عام بندہ نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے شیر خدا بنایا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ بنایا۔ مولا علی کہتے ہیں بنانے والوں میں جب میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا، یہ نہیں کہا میں غیر موجود تھا، موجود نہیں تھا، مجھے اجلاس میں شامل نہیں کیا، کہتے ہیں اجلاس کے اندر میں شامل تھا اور میں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور پھر ہم نے اپنا امام حضرت عمر فاروق کو بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا، اور چوتھے نمبر پر مولا علی فرماتے میرا انتخاب ہوا۔ اب یعنی جو خلافت کی ترتیب اہل سنت کے ہاں ہے، یہ ویسے نہیں کہ کسی کتاب کو اٹھایا اور ترتیب بن گئی، بلکہ بالکل وہ ترتیب ہے جو مولا علی نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا نمبر۔ کوئی پوچھے کس نے بتایا ہے، کہو رب کا کرم ہے، رب نے ہمیں علی والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، بالکل وہ عقیدہ ہے جو رب ذوالجلال نے مولا علی کو عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اگر میں بات کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ ہم اہل سنت جب ذکر ہو پنجتن پاک کا، ہم ان کے بھی غلام ہیں، اور جب ذکر ہو چار یاروں کا تو ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ پنجتن پاک میں کون سی ہستیاں ہیں؟ پنجتن پاک میں پہلا نمبر میرے نبی علیہ السلام کا ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی کا ایک بھی ایسا فرمان کسی کتاب سے نہیں مل سکتا کہ جس میں معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کی شان میں کمی کا بیان ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے پنجتن پاک کے ہزاروں فرامین نہیں لاکھوں مل سکتے ہیں جس میں پنجتن پاک نے ابوبکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا پنجتن پاک اور چار یاروں کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہی محبتیں تھی۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے۔ مولا علی نے فوراً سوال کر دیا، آخر یہ سوال کیوں ہوتے تھے، یہ جواب کیوں ہوتے تھے؟ سوال اس لیے ہوتے تھے آج جواب دے دے، کل ہمارے غلاموں کو مسئلہ درپیش آئے گا، وہ ہمارا فرمان سنا کر اپنا عقیدہ بچا لیں گے۔ یہ سوال کیا حضرت مولا علی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ہمارے امام، مجھے آپ نے دیکھا اور دیکھ کر آپ مسکرائے ہو، آخر مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ قربان جاؤں دیکھو محبت کا انداز، یہ دوریاں تھی، یہ دوریاں نہیں تھی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان کے نذرانے مارنے کو تیار تھے۔ جب سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، مسکرایا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اب یہ نظریہ امت کو کس نے سکھایا؟ ابوبکر صدیق نے سکھایا۔ ہم تک کس نے پہنچایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچا۔ لیکن اس سے اگلی بات کیا ہے؟ وہ تو سنی کا نظریہ ہے، سنی کا عقیدہ ہے۔ بات یہ ہے
جب مولا علی نے یہ سنا آپ نے کہا ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے محسن، اگر اجازت دو میں بھی ایک فرمان سنا دوں۔ کہا سناؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ہمارے امام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ اب دیکھو یہ محبت کا معیار ہے اور یہ محبت کا انداز ہے اور یہ وہ انداز ہے جو خود حضرت مولا علی نے اپنے غلاموں کو سکھایا ہے، اور آپ نے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ آپ کی ساری زندگی میں ایک بھی فرمان ایسا نہیں ملتا جس پہ آپ نے معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق کا ہلکا ذکر بھی کیا ہو، بلکہ جب بھی ذکر کیا ہے شانوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب وصال ہوا، آپ کو جب غسل دیا گیا، ان ہستیوں میں ایک نام حضرت اسماء بنت امیس کا ہے۔ جانتے ہو اسماء بنت امیس کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا نام ہے، ان کی زوجہ کا نام ہے۔ دیکھو ابو بکر صدیق اور مولا علی کا آپس میں پیار تھا، اور پتہ چلا جہاں پہ معاذ اللہ نفرت ہو وہاں پر جاتے نہیں، یہ پیار تھا۔ تو اسماء بنت امیس نے سیدہ کائنات کو جا کر غسل دیا، اور اس سے اگلی بات سن کر اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا کہ جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ نماز جنازہ کا وقت ہوا، سیدہ کائنات کی نماز جنازہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کو کہا اے علی، آپ کی رفیقہ حیات تھی، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس وقت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نماز جنازہ کے وقت حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بات تو پہلی خلافت کی ہوتی ہے، ادھر نماز جنازہ کے وقت حضرت مولا علی نے حضرت سیدہ کائنات کی نماز جنازہ کے وقت مولا علی نے جس بندے کو مصلی پر کھڑا کیا، زمانہ اس کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے۔ اب وجہ کیا تھی؟ حالانکہ شرعی طور پر مولا علی نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے اور آپ کا حق زیادہ بنتا تھا، لیکن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا۔ کہا میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں، کسی دوسرے کو حق نہیں کہ مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کروائے۔ اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا اور کہا ہمارے امام آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ فتنے سر اٹھاتے ہیں، جتنے بھی تہمت الزامات لگتے ہیں، سب کا رد ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے حقیقت کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت یہی ہے ابو بکر صدیق کا مولا علی سے پیار تھا، حقیقت یہی ہے پنجتن پاک کا 4 یاروں سے پیار تھا، حقیقت یہی ہے 4 یاروں کا پنجتن پاک سے پیار تھا، حقیقت یہی ہے اہل بیت سے صحابہ کا پیار تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار تھا۔ اور پھر اسی پیار کا پیغام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ ابو بکر عمر کے بارے میں۔ امام زین العابدین کوئی عام بندہ نہیں ہے، مولا علی کے پوتے کا نام امام زین العابدین ہے، اور امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے۔ ان سے پوچھا امام زین العابدین آپ بتاؤ ابو بکر عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے، دنیا میں ان کی شان کیا تھی؟ امام زین العابدین نے اشارہ کیا روضہ رسول علیہ السلام کی طرف، کہا لوگوں مجھ سے شان پوچھتے ہو، جس طرح اللہ کے رسول نے دنیا
دنیا میں دونوں کو ساتھ رکھتا ہے، دنیا میں جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے یار میرے ساتھ ایسے ہی ہوں گے۔ تو پتہ چلا ہمیں یہ اہل بیت اطہار کا سبق ہے کہ جب بھی بات کرو تو صحابہ کی محبت کی بات کرو، ان کے ادب ان کے احترام کی بات کرو، اور جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو تب بھی ان کے ادب ان کی محبت اس کا ذکر کرو، اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دو۔ اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا حضرت ابوبکر صدیق اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت۔ سارے حضرات کوشش کریں بر وقت تشریف لائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔